نحمد و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا یہ فرمان، اور سورۃ الانفال کی جو آیت بینات 65 اور 66 کے اندر لفظ جہاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، آج اسی جہاد کے حوالے سے مزید تفسیر ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جہاں پر انسان کو باقی عبادات کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، حقوق العباد کا حکم دیا، حقوق اللہ کا حکم دیا، وہاں رب ذوالجلال جل جلالہ نے مسلمانوں کو اس عبادت یعنی جہاد کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر انسان راہ خدا میں لڑتے لڑتے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، ایک ہے مال خرچ کرنا، ایک ہے اولاد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اولاد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو دین کے راستے پہ لگا دینا، اور وہ خود دین بھی سیکھے، لوگوں کو بھی دین سکھائے، یوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اور ایک ہے بذات خود انسان اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، وہ کیسے ہے؟ وہ جہاد کے ذریعے کرتا ہے۔ اور یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بچ جائے تو غازی ہے، اور دنیا سے چلا جائے تو شہید ہے، اور شہید کا رتبہ بہت بلند ہے۔ شہید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں یعنی جو میرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اسے مردہ نہ کہو۔ یہاں تک کہنے کی بات نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے بارے میں مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ ایک ہے زبان سے بات کرنا، ایک ہے خیال کرنا، یعنی ذہن میں کبھی خیال بھی نہ آئے کہ اس کو مردہ تصور کرو، بلکہ وہ شہید زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت والے دن اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا ایک رتبہ ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ یوں تو سارے لوگ، یوں تو سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں جس سے رب راضی ہو جائے، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں لڑنے کا موقع دیتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا اسے موقع ملتا ہے۔ یہ جہاد ہے، اور جہاد کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان سورۃ التوبہ کے اندر میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو، کہ زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ اثاقلتم الی الارض، زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، یعنی نکلنے کی بات ہی نہیں کرتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ تم آخرت کی زندگی کی بجائے دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گے؟ یہ استفہامیہ انداز میں سوال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کیا تم اس بات پہ راضی ہو گئے ہو کہ کیا صرف ساری زندگی دنیا میں ہی رہنا ہے، آخرت کو بھول گئے ہو؟ کیا ہے لوگوں تم اس بات پہ ہی راضی ہو کہ ہم نہیں نکلیں گے تو ہم نے اس دنیا کے ساتھ رہنا ہے، مال بھی ہمارا باقی رہنا ہے، جان بھی ہماری باقی رہنی ہے؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لوگوں یہ دنیا صرف یہ چند دنوں کی بات ہے،
دنیا کے مقابلے میں یہ ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں دنیا کا بہت کم ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا حیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بہت چھوٹا سا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نہ نکلو گے ہوگا کیا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اللہ فرماتا میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آؤں گا۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں انسان نہیں نکلتا یا قوم نہیں نکلتی یا مسلمان نہیں نکلتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہر ایک بندہ یوں کہتے ہیں میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یوں انفرادی ہی جب یہ سوچ ہو جائے کہ ہر بندہ یہ کہے کہ میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو سارے ہی رہ جاتے ہیں۔ جب سارے ہی رہ جاتے ہیں اور سارے ہی نہیں نکلتے تو پھر اللہ فرماتا ہے یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میں آپ کی جگہ کسی اور قوم کو لے آتا ہوں۔ اور جب کوئی دوسری قوم آ جاتی ہے وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، پھر جو پہلے والے ہیں نا جن کو سزا ملنی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو نصف و نابود کر دیا جائے گا، ان کا وقار ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دوسری قوم آ جائے گی، تو پہلے والے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جو پہلے جن کو ریپلیس کیا جائے گا، جن کو چینج کیا جائے گا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے، جب جہاد نہیں کرو گے، جب جہاد سے ڈر کے پیچھے بیٹھ جاؤ گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاد کے حوالے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے اپنا مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جہاد جان سے بھی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا، مال سے بھی جہاد کرو اور جان سے بھی کرو اور اس طرح زبان سے بھی جہاد کرو، یعنی دینی اشاعت میں ہر قسم کے لیے اے مسلمانوں قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلم شریف کتاب الامارہ کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مر جائے نہ تو جہاد کرے اور نہ ہی اپنے دل میں اس کا خیال کرے، نہ تو جہاد کرے نہ ہی دل میں اپنے جہاد کے بارے میں خیال کرے، تو پھر ہوگا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نفاق کے ایک حصے پہ مر جائے گا، نفاق کے حصے پہ مرے گا، یعنی دل میں جہاد کا خیال بھی نہیں ہے، نہ ہی کرتا ہے، نہ دل میں جہاد کے بارے میں خیال ہے۔ تو اگر اسی حالت میں مر گیا تو یوں سمجھ لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نفاق پر مر گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاد جب موقع مل جائے تو جہاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جہاد کے بارے میں خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان جہاد کے بارے میں وہ جہاد کر رہے ہیں، تیاریوں میں ہے یا لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فتح یابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو بھی قرآن سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔